تھوڑا آگے آ گیا بار والے حضرات کے اندر الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ دوشی پڑھ لیجیے۔ حضرات آج قریباً 1 سال کے بعد پھر یہاں ایک روحانی اور نورانی مجلس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں علاقے کے جید مقتدر صاحبان عز و شرف علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، جن کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں: جناب قاری ابرار حسین قادری خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ چورہ شریف، محترم قاری عزیز الرحمن صاحب، محترم جناب قاری مجید صاحب، محترم جناب قاری ارشاد صاحب، محترم جناب قاری شاہد صاحب، محترم جناب قاری اشرف صاحب، محترم جناب قاری نذیر صاحب، ان سب حضرات پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور ہمارے آستانے کے علماء و خلفاء جو یہاں زینت بزم ہیں، سید اصغر علی شاہ صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ مہرین شریف، ہمارے خلیفہ محمد رفیع صاحب نقشبندی، محترم خلیفہ محمد امجد صاحب صدیقی نقشبندی، اور ہماری ہر بزم و مجلس کی رونق جناب خلیفہ علامہ فیض الحق نقشبندی مقدس ظلہ العالی، جمیع احباب اہلیان کھارک اور اس بزم محبت میں مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے احباب، اللہ پاک ہم سب کو پاکیزہ، عمدہ، نفیس خیالات اور سچے مقالات نصیب فرمائے۔ ہم حاجی محمد معروف خان صاحب نقشبندی کو بھی بار دیگر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و احسان سے انہوں نے علاقے میں ایک جاذب نظر خوبصورت مسجد تعمیر کی، جو سنیت کے لیے ایک فخر ہے، جو سنیوں کے لیے ایک وقار ہے، جو سنیوں کے لیے ایک خوبصورت نشان اور علامت ہے۔ اور ویسے ان کا گھر بھی مشہور ہے کہ وہ کافی لمبائی چوڑائی اس کی زیادہ ہے، گہرائی بھی زیادہ ہے، اونچائی بھی زیادہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ خانہ خدا بنا کر معاملہ برابر کر لیا ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ دین کو لے کے چلتے ہیں، دنیا انہیں نقصان نہیں دے سکتی، وہ بڑی حفاظت کے ساتھ بسوئے آخرت روانہ ہو جاتے ہیں۔ حاجی صاحب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ پورا خاندان آستانہ عالیہ مہرین شریف کے ساتھ وابستہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس گھر کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے۔
اور مجھے ان سب کی زندگی میں جو کامیابیاں ہیں وہ اپنے شیخ کی دعاؤں کی صورت میں نظر آ رہی ہیں۔ وہ دعائیں ہیں جو آج اس خاندان کو الحمدللہ یہاں برطانیہ میں خاص کیے ہوئے ہیں، اور ہر دینی مذہبی معاملے میں یہ ایک قدم آگے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو پھر تمام عمر اس رشتے کو نبھایا ہے۔ اللہ پاک حاجی صاحب کو، ان کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔ ان کے باقی جو برادران ہیں برطانیہ میں، آگے ان کی جو اولادیں ہیں مرد و زن، اللہ ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور بالخصوص ان کے والد محترم والدہ محترم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور انہوں نے جو یہ مسجد بنائی ہے، اللہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اللہ پاک اس کا ثواب ان کے والدین کو اور خلیفہ حاجی قربان خان رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں حاجی محمد منیر صاحب مرحوم ان کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے۔ حضرات، دو چار باتیں ہیں میں محبت کے ماحول میں پیش کرنے لگا ہوں۔ انسان کو سمجھانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ سمجھانا سلیقے سے ہو تو اسے سمجھانا کہتے ہیں، ورنہ سمجھانا جو ہے وہ دمکانے میں بدل جاتا ہے۔ اچھی بات کو بری طرز میں کہہ کے اسے برا بنانا اچھا نہیں، اچھی بات کو اچھی طرز میں کہنا یہ اچھی بات کا حق ہے۔ خوبصورت بات کو خوبصورت پیرائے میں بیان کرو، حسین چیز کو حسین ماحول میں پیش کرو، اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ وہاں زجر و توبیخ مقصود ہو، ڈانٹ ڈپٹ اور عقوبت مطلوب ہو، تو وہاں لہجہ اور ہوتا ہے، وہاں لہجہ درست ہوتا ہے، وہاں لہجہ کرخت ہوتا ہے، وہاں لہجہ سخت ہوتا ہے، چونکہ بات بھی سخت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہدایت، ارشاد، واعظ، نصیحت یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس قبیلے کو شرافت کہا جاتا ہے۔ اور جس قبیلے کا نام ہی شرافت ہے، نام قبیلے کا شرافت ہو اور اس میں انسان شرافت والا نہ ہو تو یہ تعلق ذرا کچھ بنتا نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس واعظ و بیان کو قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا کہ جب تم نے بلانا ہے بندوں کو میری طرف تو میں تو بڑا مہربان ہوں۔ بلانا تم نے لوگوں کو میری طرف تو لازم ہے جو مہربان کی طرف بلا رہا ہے وہ خود بھی مہربان ہوگا، جو کریم کی طرف بلا رہا ہے وہ خود بھی کریم اتباع، اور جو غافر و غفار و غفور کی طرف بلا رہا ہے وہ خود بھی معافی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور اس چیز کو قرآن نے یوں بیان فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، وہ سبیل پہ آ رہی ہے، خود بخود آ رہی ہے، رات کو بھی سبیل پر بات ہوئی۔ تو یہ سبیل آسان ہوتی ہے، راستے میں پانی لگا کر، لیکن اصل سبیل وہ ہے جس پر چلنے کے بعد رکاوٹیں عبور کر کے انسان بالآخر بارگاہ رب العالمین میں پہنچ جاتا ہے، وہ اصل سبیل ہے۔
والی سبیل آسان ہے، کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن وہ سبیل کہ جس سبیل کو لگانے کے بعد اور اس پر چلنے اور چلانے کے بعد مالک راضی ہو جائے اور محبوب مل جائے، ایسا راستہ اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمایا، اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعو، بلاؤ، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو۔ کس طرف؟ اللہ کی طرف جانے والے راستے کی طرف۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ نسبت کر رہا ہے اپنے رب ہونے کی اس آدمی کی طرف جس کو وہ دعوت تبلیغ کے لیے حکم فرما رہا ہے۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک، صرف رب نہیں فرمایا، یوں فرما سکتا تھا ادعو الی سبیل رب العالمین، یا اتنا کہہ دیتا ادعو الی سبیل رب، سبیل رب کہہ دیتا تب بھی جملہ بن جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو تیرا رب ہے نا، جو تیرا رب ہے اس کے راستے کی طرف تو دوسروں کو بلا۔ اس سے پتہ چلا کہ کائنات میں جلوے ضرور ہیں رب کے، لیکن ان میں غور و فکر کرنا پڑے گا، اس میں تدبر کرنا پڑے گا، لیکن چونکہ تو پہلے سے ہمارے راستے پر ہے اور ہم نے تجھے پسند کر لیا ہے، تجھے دیکھ کر کوئی تدبر نہیں کرے گا، تجھے دیکھتے ہی اسے ہماری یاد آ جائے گی، غور نہیں کرے گا، باقی چیزوں میں غور کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی خلق میں فکر کرنے کا حکم ہے، لیکن اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھ کے کوئی تفکر نہیں ہوتا، نہ اس میں گہری سوچ ہوتی ہے اور نہ اس کے لیے کوئی غور کرنا پڑتا ہے، ادھر نظر چہرے پر لگی اور اگلے لمحے خدا یاد آ جاتا۔ اس لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تجھے میں نے اس قابل کر دیا ہے کہ تو جب بولے گا تو لوگ میرے راستے پر آ جائیں گے۔ اسی لیے کامل ولی نے جب آواز بلند کی تو ہندوستان کی سرزمین پر آنے واحد میں 90 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ حضرات، ان کو حکم ہوا کہ تم نے بلانا ہے لوگوں کو میری طرف۔ اب پتہ یہ چلا حکم اصل میں کس کو ہے، خطاب اصلی کس کی طرف راجع ہے اور کس کی طرف راغب ہے اور کس کی طرف جاری ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ یہ اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں، میں تمہارا رب ہوں، لوگوں کو بلائیں۔ اس سے پتہ چلا لوگوں کو رب کی طرف بلانا یہ امر ربی ہے، اور بلا کے اس پہ عمل کر لینا یہ سنت نبی ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ یہ سنت نبی ہے۔ لہذا اب سنت نبی یہ ہے کہ لوگوں کو رب کی طرف بلانا ہے، لیکن ربکا کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں تو سمجھو میرے پاس آ گئے ہیں۔ ان کا تمہارے پاس آ جانا ہی اس بات کی سند ہو جائے گی کہ وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمارے پاس رہتے ہو، تو لہذا جو ہمارے پاس رہتا ہے، جو اس کے پاس آ گیا وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا۔ وہ مشہور شعر، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، پھر آ گیا کہ جو اللہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ مل لے جو پہلے سے اللہ کے ساتھ مل چکے ہیں، آسان ہو جائے گا۔ حضرات، اس سے پتہ چلا کہ ولی کون ہوگا؟ ولی کون ہوگا؟ ولی وہ نہیں ہوگا جو آپ کو اپنا آستانہ دکھائے گا،
ولی وہ نہیں ہوگا جو آپ کو اپنے خاندان کے افراد کا غلام بنائے گا، اور ولی وہ نہیں ہوگا جو کہ میرے بعد میرے جو بچے ہیں جیسے بھی ہوں ان کے پیچھے چلنا ہے تم نے. نہیں، ولی لوگوں کو اپنا در نہیں دکھاتا، اپنے در پہ لا کے رب کا در دکھاتا. یہ میں کوئی پیٹ سے نہیں بول رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. فرمائے ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو بلاؤ، رب کی جانب بلاؤ، اس راستے پر لے کر آؤ، اس راستے پر لے کر آؤ جو راستہ تمہارے رب کی طرف جا رہا ہے. یہی فریضہ ہے اللہ کے نبی کا، یہ فریضہ ہے اللہ کے رسول کا، اور یہ فریضہ ہے ان لوگوں کا جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات میں فضیلت عطا فرمائی ہے، جنہیں اللہ نے تلک الرسل کہہ کے پکارا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. تو پتہ چلا یہ نبی ہو کر، رسول ہو کر، محبوب ہو کر، صفی ہو کر، کلیم ہو کر، ذبیح ہو کر، خلیل ہو کر، اور اللہ کے حبیب ہو کر، ان کا فریضہ یہی ہے کہ یہ اپنے پاس لاتے اس لیے نہیں ہے کہ اپنے پاس رکھیں، نہیں، اپنے پاس لا کر انہیں خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا وہ مرشد نہیں ہو سکتا ہے. وہ پیر ہو سکتا ہے، چونکہ یہ آج کل پوری منڈی لگی ہوئی ہے، ہول سیل میں مل جاتا ہے، سمجھ آئیے آپ، لیکن آپ کو مرشد نہیں ملے گا، چونکہ مرشد کا کام ارشاد کرنا ہے. اور ارشاد کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو، جو ہدایت کا کلام متلفظ کرے، جو ایسا کلام زبان سے متلفظ کرے کہ سننے والے کو ہدایت مل جائے، اس بولنے والے کو مرشد کہا جاتا ہے. ایسے بولنے والے کو مرشد کہا جاتا ہے، اور مرشد سب سے بڑا مرشد خود اللہ ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ اور اللہ کے بنانے سے پھر مرشد اعظم ساری کائنات میں جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ ہیں. پھر محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے اہل بیت و صحابہ کرام اور ائمہ دین متین، مجتہدین و مفسرین و محدثین، علماء ربانیین اور اولیاء کاملین، یہ ساری جماعتیں ہیں جنہیں اللہ نے جماعت مرشدین بنایا ہے. یہ ارشاد کی منزل پر متمکن ہو کر لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں. اس سے پتہ چلا خدا یہ کیا کہ لوگوں کو اپنے کول بلاؤ. فرمایا ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو بلاؤ لیکن اپنے پاس سے نہیں، اللہ نے پاس. بندے کا کام یہ ہے کہ دوسرے بندے کو خدا کا راستہ بتائے. اب اس سے اندازہ کر لو وہ بندہ جو تمہیں خدا کی طرف راستہ بتا رہا ہے وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا جمیل ہے، وہ کتنا خاص ہے، وہ کتنا معتبر ہے، وہ کتنا مقتدر ہے، وہ کتنا صاحب عزت و شرف ہے، جس کو اللہ نے یہ فریضہ عطا فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو میری طرف بلاؤ. اس سے پتہ چلا جن لوگوں کو خدا نے یہ مقام عطا فرمایا ان کے پاس رہنے سے بالآخر خدا مل جاتا ہے. آگے اللہ کا ارشاد کیا ہے کہ لوگوں کو چونکہ میری طرف بلانا ہے تو میری طرف بلانے کے لیے یاد رکھو مرشد کے اندر ایک صفت جو پہلی ذکر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلانا ہے لیکن بالحکمہ. یہ با مصاحبت کی ہے، یعنی تم نے بلانا ہے لیکن حکمت کے ساتھ بلانا ہے. با ہے نا بالحکمت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف نہیں آنا آئی جاؤ، نہیں، ایسے کہنا ہے نا آ جاؤ کہ وہ آ جائے. نہیں سمجھے؟ حکمت سے بات کرنی ہے. اور حکمت کے لیے یاد رکھو دل کا پاک ہونا ضروری ہے، عقیدے کا صاف ہونا ضروری ہے، گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے. چونکہ حکمت اصل خزانہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا ہے. یہ اصل خزانہ
جو منبع ہے، جو مخزن حکمت ہے، وہ صدر مصطفیٰ ہے، وہ نبی پاک کا سینہ ہے جو تمام تر حکمتوں کا مجموعہ ہے، اور وہیں سے حکمت کی ساری آبشاریں پھوٹ رہی ہیں، اور وہیں سے حکمت کے سارے چشمے نکل رہے ہیں، اور وہیں سے حکمت کی ساری راہیں آب ہو رہی ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا تھا یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسا نبی چاہیے جو کتاب بھی پڑھائے اور حکمت کا درس بھی دے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا سارے جہان میں جسے اللہ نے مخزن حکمت بنایا ہے یہ وہی ہے جو شان رحمت والا ہے۔ حکمت نال گل کرو، طریقے نال گل کرو۔ آگے فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اور سونا آواز کرو۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ ایسے آنکھیں نکال نکال کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے سامنے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں سمجھا؟ اچھا سنا تو دوسروں کو رہے ہوتے ہیں، غصہ ان پہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ نہیں صاحب آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء، میں نام نہیں لیتے، وہ اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ نال والا کیوں چنگا نہیں سمجھے؟ اے وہ کوئی کرنا جڑا بڑا وڈیرا اپنے بچیاں کی گھر والوں کی بہنوں بھراواں کٹھا کر کے انہیں ڈانٹنا شروع ہو جائے نال والے کیوں پوٹھے کام کرنا ہے، تو بتاؤ یہ بیوقوف ہے کہ نہیں؟ بولو کہ جن سے کہنا چاہیے ان کو نہیں کہہ رہا، ان سے کہہ رہا ہے جو ہیں ہی اس کے تابعدار ہیں اور بے قصور ہیں، لہذا ہمارے لوگ ہمارے سنیوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے۔ اللہ کے بندو یا تو جرت پیدا کرو، اس کو اپنے سامنے بٹھاؤ اور بات کرو، یا پھر یہ جو مسکین لوگ ہیں ان کو تم حکمت اور موعظہ حسنہ کی خیرات تقسیم کرو تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ سمجھ آئی آپ؟ اب میں اس آیت کی تشریح میں آگے نہیں جا رہا، میں جو موضوع تھا اس کے لیے اللہ نے مجھے برسبیل گفتگو یہ آیت عطا فرمائی۔ اب اولیاء اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے لے کر آتے ہیں؟ رومی صاحب فرماتے ہیں اللہ کی طرف لانے والے لوگ، اللہ کی طرف بلانے والے لوگ، اللہ کی طرف راغب کرنے والے لوگ، ان کی یہ شان ہے کہ یہ اپنی تاثیر کلامی کی نعمت سے معزوز ہونے کے بعد اس طریقے سے کلام کرتے ہیں کہ اگر سامنے والا کسی وجہ سے سختی بھی کر جائے تو یہ اس کی سختی کو نہیں دیکھتے، یہ اپنا فرض نبھاتے ہیں اور اس پیار سے بات کرتے ہیں، اس محبت سے بات کرتے ہیں کہ سننے والا ایک دفعہ نہ مانے، دوسری دفعہ نہ مانے تو بالآخر وہ محبت کی آنچ سے پگھل ہی جاتا ہے۔ یہ جو آگ ہے نا اس کا کام ہی پگھلا دینا ہے، تو یہ بڑے بڑے سخت چیزوں کو نرم کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ والوں کا کام کیا ہے کہ وہ لوگ جو بد عمل ہو گئے ہیں اور جو بے کردار ہو گئے ہیں، جنہوں نے گناہوں کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، جو صبح اٹھتے ہیں تو نحوست چھائی ہوتی ہے کیونکہ نماز نہیں پڑھی ہوتی، صبح روز اٹھتے ہیں ناشتہ فوراً کرتے ہیں، خوبصورت ناشتہ مانتے ہیں، لیکن کھانا کھانے سے پہلے اس کو شرم آنی چاہیے اگر اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، شرم آنی چاہیے کہ خدا کا اتنا ستھرا لذیذ رزق کھا رہا ہے اور نافرمانی سے اس نے آغاز کیا اپنے دن کا۔ ارے خدا اگر انصاف کے اور عدل کو یہاں نافذ کرتا تو وہ صرف اسے رزق دیتا جو اس کی بات مانتا، لیکن یہ دار امتحان ہے، یہاں وہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا۔ ارے ہمارے اندر شرم ہونی چاہیے کہ جس کا دیا ہوا پہنتے ہیں، جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، جس کے دیے ہوئے مکان میں رہتے ہیں اور جس کی زمین پہ چلتے ہیں اور جس کی فصلیں ہم کھا جاتے ہیں، اسی کے نافرمان ہوں، یہ شرم کی بات ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں اہل اللہ اللہ والے یہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنے کے باوجود بہت تھوڑا کھاتے ہیں،
آج کل نے پیرانی گل نہیں ہے، ان کے آگے تو اگر ٹیبل صحیح طرح سجا نہ ہو تو مرید نہیں خیر نہیں ہونی چاہیے، سمجھائی نہیں؟ اچھا مرید بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، بعض مرید تو ایک طرح نہیں ہوتے نا، بھئی کوئی کمزور ہے مالی طور پر، بعض مرید ایسے ہیں وہ خود صحیح نہیں کھا سکتے تو باہر سے کیسے لے کر آئیں گے دوسرے کے لیے، اپنے حالات اچھا نہیں۔ تو نبی پاک نے اپنا اسوہ حسنہ ساری قوم کو دے دیا، ساری جماعت کو دے دیا کہ اگر ایسا ماحول آ جائے کہ کبھی تمہارا گزر تمہارے ایسے ساتھی پر ہو جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو میری سنت اپنے سامنے رکھ لینا، میں نبی ہو کر محبوب ہو کے مختار ہو کے دو جہانوں کے خزانوں کی چابیوں کا امین ہو کر میں نے کبھی کبھی پتھر بھی باندھے ہیں بیٹے۔ حضرات میں ایک بات اور کہوں، پیر کا کام یہ نہیں ہوتا وہ مرید کے گھر میں جا کے اچھے اچھے کھانے تلر کرے، پیر کا کام یہ ہوتا ہے وہ مرید کے گھر جا کے اتنی خوبصورت عبادت کرے کہ جب وہاں سے نکلے تو اس کے جانے سے لے کر اگلی بار آنے تک وہاں مسلسل خدا کی رحمت برستی ہے۔ اب رومی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے میٹھا نہیں رہتا، وہ تلخ ہو جاتا ہے۔ تو سب کوڑا تا میٹھا تو سمجھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک تھوڑی پسندیدہ چیز ہے، پہلے کوڑا کھا، بعض لوگ پہلے میٹھا کھانے پھر کوڑا، اس کے بعد آنے پھر میٹھا دیو، نہیں سمجھے؟ یہ ہماری مرغوب غذائیں ہیں۔ تو یہ میٹھا اور کوڑا آپ سمجھتے ہیں؟ بولتے تھے آپ؟ رومی صاحب فرماتے ہیں تمہاری زبان کا میٹھا اور ہے، ہمارے جہان میں میٹھا وہ ہے جو سر سے پاؤں تک خدا کی بندگی کی علامت بن چکا ہے، اور ہمارے جہان میں کوڑا وہ ہے، تلخ وہ ہے، بد مزہ وہ آدمی ہے جو سر سے پاؤں تک خدا کی نافرمانی کی علامت بن چکا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اللہ سے بھاگ رہا ہے، نبی کے راستے کو چھوڑ رہا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ بہت کوڑا ہے، یہ بہت تلخ ہے، یہ بد مزہ ہے۔ اور دیکھو کہ کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں وہ زبان سے نہیں چکھے جاتے، وہ اندر سے چکھے جاتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ والے کو تم دیکھتے ہو تو تمہارے اندر ایک میٹھا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور جب نافرمان رب العالمین کو دیکھو تو اندر کیفیت انقباض پیدا ہو جاتی ہے، اندر ایک کیفیت حسرت اور ندامت کی پیدا ہو جاتی ہے، اور دلوں کا جہان مایوس نظر آتا ہے۔ لیکن جب خدا کے تابعدار بندے کے چہرے پر نظر پڑے تو من کی دنیا کھل کے رہ جاتی ہے۔ تو فرمایا میٹھا وہ ہے جو خدا کا بندہ ہے، اور بد مزہ وہ ہے جو دنیا کا بندہ ہے۔ اب رومی صاحب فرماتے ہیں یہ جو کڑوا بندہ ہے، یہ جو کڑوا بندہ ہے، رومی صاحب فرماتے ہیں یہ بھی میٹھا ہو سکتا ہے۔ مشکل تب تھی جب اس میں مور لگ جاتی کہ اب یہ میٹھا نہیں ہو سکتا۔ اب جو بھی یہاں نماز نہیں پڑھتے اس مجلس میں بھی ہوں گے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے یا پڑھتے نہیں؟ یہ سوال ہے، پڑھتے نہیں ہو یا پڑھ ہی نہیں سکتے؟ تو جواب یہ آئے گا، تو جو نہیں سبحان اللہ، جواب یہ آئے گا نہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پڑھ سکتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر یہ جو کڑوا پن ہے، اگر تم خدا کی طرف آنا شروع ہو جاؤ، الی سبیل ربک کی حسین وادی میں قدم رکھنا شروع ہو جاؤ، تو یاد رکھو تمہارے کڑوے پن کو خدا میٹھے پن میں تبدیل کر دے گا۔ رومی صاحب ایک اور بات بھی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے
کیمیا موجود ہیں، ایسے کیمیا موجود ہیں کہ جو تانبے کو سونا بنا سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تانبا ایک الگ دھات ہے، تانبا الگ دھات ہے اور سونا، تو دونوں کی قیمت برابر ہے نا؟ بولو نا، تو سارے بولو شکل ان کی ملتی جلتی ہے، بولو سختی ہے، وزن ہے، کئی چیزوں میں مماثلت ہے، لیکن دونوں کی قیمت مختلف ہے، دونوں کی قیمت جدا ہے، دونوں کا نتیجہ جدا ہے۔ کبھی بھی تانبا سونا نہیں بنتا، سونا تانبا نہیں بنتا۔ فرمایا وہ لوگ جو خدا کو بھول چکے ہیں مطلقاً، یہ مثل تانبا کے ہیں، اور جو ان الذین قالوا ثم استقاموا کی منزل حاصل کر چکے ہیں، یہ وہ ہیں جو سونے کی مثل ہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک تاثیر رکھی ہوئی ہے تبلیغ کی، ایک تاثیر ہے تبلیغ کی، اور اس تاثیر تبلیغ کا راز کیا ہے؟ فرمایا اس کا راز ایک ہی ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو گویا رومی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ہنر ہے اور وہ کون سا فن ہے جس کے نتیجے میں کڑوا میٹھا ہو جاتا ہے اور تانبا سونا بن جاتا ہے۔ فرمایا وہ ایک ہنر ہے، اگر محبت نے وہاں قبضہ کر لیا تو تم دیکھو گے کڑوا میٹھا ہو جائے گا، تانبا سونا۔ محبت میں تاثیر ہے، یہ ساری تاثیر محبت کی ہے، یہ کیمیا گر، یہ محبت ہے، یہ کڑوے کو میٹھا کرنے کی صلاحیت یہ محبت کے اندر ہے۔ لہٰذا اللہ کا ولی کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مرید سے اتنی محبت کرتا ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے یہ نکما ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا، وضو بھی نہیں کرتا، لیکن اپنی صحبت میں رکھ کر اس سے پوچھتا ہے کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، تو کپڑوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، رات آپ کی اچھی گزری ہے، خوبصورت محبت کے ماحول میں اپنے ساتھ رکھ کر آہستہ 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 ادعو الی سبیلک کا آغاز کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کچھ عرصے کے بعد وہی آدمی ہمیں سجدے میں گرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جو اکڑا ہوا تھا آج ہمیں گرا ہوا نظر آتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ آدمی جو بھولا ہوا تھا آج ہمیں حاضر نظر آیا، سبحان اللہ، اور وہ جو غائب ہو چکا تھا آج ہمیں موجود نظر آیا، اور جو گمراہ تھا آج ہمیں ہدایت، وہ جو کڑوا تھا آج ہمیں میٹھا نظر آ رہا ہے، اور وہ جو تانبا تھا آج ہمیں سونا نظر آ رہا ہے۔ یہ بات کس طرح فرماتے ہیں؟ محبت سے سماعت۔ یہ ذرا پہلے میں الفاظ کا ترجمہ بتا دوں۔ رومی صاحب فرماتے ہیں از محبت، از محبت تلخہا شیریں شود۔ کیا فرمایا؟ از محبت، یاد کرنے والا شعر ہے، از محبت تلخہا شیریں شود، از محبت مسہا زریں شود۔ اچھا، یہ جو مس ہے نا، مس، یہ تانبے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تانبے کو کیا کہتے ہیں؟ مس کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مس کو زر میں بدلنے والی شے بھی محبت ہے، اور تلخ کو شیریں کرنے والی شے بھی محبت ہے۔ اب بتایا ادعو الی سبیلک، ایسے منہ کھولنے سے نہیں ہوتا، فرمایا اپنے اندر پیار پیدا کر، کیونکہ تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ کسی کو نماز نہیں پڑھا سکتے، اور یاد رکھو آنکھیں نکال کر آپ کسی کو حاجی نہیں بنا سکتے، لہذا اگر آپ چاہتے ہیں تو ایسی محبت کا وار کیجئے، ایسے محبت کا نشانہ لگائیں کہ جس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ یہ بندہ تاثیر محبت سے تعمیل ارشاد کی منزل میں رہا ہے۔ یہ جملہ ہے، تاثیر محبت سے تعمیل ارشاد کی منزل میں داخل ہو گیا۔ اب اس کو آپ ترنم میں سماعت کرو۔ از محبت تلخ
شود ابھی میں آپ سے جتنی باتیں کروں اگر وہ میں ڈنڈا اٹھا کے کروں گا تو خیر سامنے کا کچھ نہ کہیں، پیچھے میرے جانے کے بعد کہیں گے شکر ہے گیا ہے یہ سمجھ آئی. لیکن اگر میں یہی بات محبت سے کروں گا، شفقت سے کروں گا، ملائمت سے کروں گا، نرمی سے کروں گا، رافت و رحمت سے کروں گا، تو یاد رکھو محبت بڑے سے بڑے بند دروازے کو کھول دیتی ہے. میں ہلکا یا اس کو پڑھ دیں؟ اچھا ماشاء اللہ. از محبت تلخ شیر شود حضرات ایک چیز اور عرض کرتا ہوں پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت جلال الدین رومی نے خلیفہ صاحب آگے بتایا کہ یہ صرف کڑوے کو میٹھا نہیں کرتی محبت، بلکہ یہ نار کو نور بھی بناتی. نار جانتے ہو اے بھونگو غصے والا آدمی ہوا ہے جس کی ٹکریں نالی مندر ڈری جائے. حضرت عمر سے زیادہ غصے والا کون تھا؟ بولو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں. لیکن جب محبت کے راستے ادعو پر عمل ہوا، حکمت کی گلی سے ادعو کا پیغام گیا اور موعظہ حسنہ کے باغیچے سے خوبصورت مہک چلی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ طبیعت کا جابر نبی پاک کے قدموں میں گرتا نظر آیا. فرماتے ہیں نار کا مطلب ہی غصہ ہے، اور نار کا مطلب ہی یوں سمجھ لو کہ خون خار آنکھوں سے دیکھنا ہے. اور طبیعت میں جو بہت بڑی بغاوت رکھتا ہو اور طبیعت میں جو بہت بڑی شرارت رکھتا ہو، اور یاد رکھو شرارت میں شرر ہوتا ہے اور شرارت میں شر ہوتا ہے، اور اگر شر سے دیکھو تو یہ اور شرارت ہے، اور اگر شرر میں دیکھو تو وہ شعلے کو کہتے ہیں. فرمایا جو آدمی غصے کا بہت معروف و مشہور ہو یہ نار والا ہے. کون ہے بولو؟ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نار والے سے مراد جہنمی ہے، جس نے جہنم میں جانا ہے. فرمایا یہ جہنم میں جانے والا اگر جنتیوں کے قدموں سے چمٹ جائے تو یاد رکھو یہ نار سے نور یعنی جنت میں داخل ہو. یہ نار سے نور میں داخل ہو سکتا ہے، یہ جہنم سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. یہ مردودوں کی جماعت سے اٹھا کے اسے محبوبوں کی جماعت میں داخل کیا جائے. اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ وہ بھی محبت ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک آگ میں جلنے والے کو نکالنا چاہتے ہو تو محبت کا خوبصورت نسخہ استعمال کرو، پیار کا. تو یہ نسخہ میں جو والدین ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، جو امام ہیں مسجد کے ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اور جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں جس کو دیکھ کر آدھا خون ویسے خشک ہو جاتا ہے بچوں کا، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اور جو استاد ہیں مکتبوں میں، کلاسوں میں، اسکولوں میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اور جو پیر ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر محبت کا عنصر اتنا غالب کر لو کہ تیری بات لوگوں کو تیر نہ لگے، پھول کی مانند ہو جائے. تیری باتوں میں ہمیں پھول جیسی نرمی ملے. پھول کی پتیاں کتنے نرم ہوتی ہیں، یاد رکھو پتے سخت ہوتے ہیں، پتیاں پھول کی نرم ہوتی ہیں.
اور پھول میں خوشبو بھی ہوتی ہے، رعنائی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کا ولی اس کا چہرہ دیکھو تو جس طرح پھول حسین ہے تو خوبصورت، اور جب اس کے قریب جا کے سونگھو تو خوشبو آتی ہے، اللہ کا ولی بھی ایسا ہے، دور سے دیکھو تو حسین لگتا ہے، قریب جا کے گفتگو کی خوشبو سونگھو تو پھر آدمی قربانی ہو جاتا ہے۔ تو رومی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ یہ محبت انسان کو ناری سے نوری بنا سکتی ہے، ناری سے نوری بنا سکتی ہے، اور آگے اس سے بھی زیادہ عجیب بات فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دیو ہو نا، دیو جن، تو فرماتے ہیں محبت اسے پری بھی بنا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کتے جن کتے پری، یہ زمین آسمان کا فرق ہے، جتنا فرق نور اور نار میں ہے اتنا ہی فرق دیو اور پری میں ہے۔ تو فرماتے ہیں پری کیا ہوتی ہے؟ پری تو نازک مخلوق ہے، حسن کی علامت ہے، زیبائش و آرائش جس کی علامت اور نشانی ہے، نزاکت جس کا مزاج ہے، اور اس فریفتگی جس کو دیکھنے کا نتیجہ ہے، اور جذب و سرور جس کی مجلس میں خود بخود حضور کی منزل حاصل کر لیتا ہے، وہ تو پری ہوتی ہے۔ اور پری کے اندر نزاکت ہے، نفاست ہے، حسن ہے، رعنائی ہے، کشش ہے، اور جو دیکھتا ہے فدا ہو جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں دیو، اس کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، اتنی میری انگلیاں ہیں، نہیں سمجھے، سینگ ہوتے ہیں خوفناک، نہیں سمجھے، بولو نا، جب بے ڈھنگا جسم ہوتا ہے تو کدھر پری اور کہاں دیو۔ فرماتے ہیں اگر تو اپنے اندر چھپے ہوئے دیو کو پری بنانا چاہتا ہے تو جا ان کے پاس جنہیں خدا نے محبت کا خوبصورت ہنر عطا فرمایا، تیرے اندر سے دیو بھاگ جائے گا اور پری اندر آ جائے گی، پری اندر آئی تو تیری اداؤں میں تبدیلی آ جائے گی، تو حسن کا مرکب بن جائے گا، تو جدھر جائے گا پتہ چلے گا یہ حسن والوں سے تعلق رکھنے والا۔ پتہ چلا محبت کو اپنا امام بناؤ، محبت کو اپنا طرز تبلیغ بناؤ، محبت کو اپنا طرز ارشاد بناؤ، محبت کو اپنا طرز پیغام بناؤ، جس کے اندر محبت رچ گئی۔ یاد رکھو محبت میں نرمی ہے، محبت میں خوشبو ہے، محبت میں کشش ہے، محبت میں نجات ہے، محبت میں ہدایت ہے۔ اس لیے جس آدمی کو اللہ نے محبت عطا فرما دی، جو اس کے قریب آتا گیا اس محبت کی تاثیر سے، یاد رکھو اگر وہ دیو ہے تو پری بن جائے گا، اگر نار ہے تو نور بن جائے گا، کڑوا ہے تو میٹھا ہو جائے گا، تانبا ہے تو سونا ہو جائے گا۔ اب یہ سن لیں، آخری شعر پر ختم کرتے ہیں۔ از محبت نار نورے میں شمد، از محبت نار نورے میں شمد، از محبت دیو حور میں شمد، از محبت نار نور میں شمد، ہاں جی، از محبت نار نور میں شمد، از محبت دیو حور میں شمد۔ اب دیکھو دیو جو ہے بد شکل ہے، حور خوبصورت ہے، فرمایا تیرے اندر جو بدصورتی ہے یہ بدل سکتی ہے، تو ان کے پاس جا جنہیں اللہ نے قود و حور کا خوبصورت خطاب عطا فرمایا، جا ان کے پاس، وہ محبت کی آنچ سے تیرے دیو کو ایسا پگھلائیں گے کہ وہ فنا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو جب دیو اندر سے گیا تو جگہ خالی ہو جائے گی، اس خالی جگہ پہ خدا تجھے پریوں کی صفات عطا فرمائے، یعنی حسن تیرے اندر جلوہ گر ہو جائے گا۔ اور یہ وہ حسن نہیں ہے جو آنکھ کو متاثر کرتا ہے، یہ وہ حسن ہے جو روح اور دل کو متاثر کرتا ہے۔
اور جس سے بگڑی ہوئی بن جاتی ہے، اور انسان جہنمیوں کی صف سے اٹھ کر جنتیوں کی صف میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ پاک اس پاکیزہ مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے حاجی معروف صاحب کی زندگی میں برکتیں فرمائے، ان کی دعوت پر اور ہمارے کہنے پر جتنے لوگ آئے، خاص طور پر علماء کرام، یہ سب بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، بات تو پڑھے ہو